الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی القعدہ کے مہینے میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اسلامی مہینے اپنے اندر بہت سارے اسباب اور بہت سارے میرے اور آپ کے لیے ایک تربیت کا سامان لیے ہوئے میرے اور آپ پر سایہ فگن ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد، ذی القعدہ کے بعد، اب اس کے بعد ہم داخل ہوں گے ذی الحجہ کے مہینے میں۔ ذی الحجہ کا مہینہ بہت سے پیغام و تربیت لیے ہوئے ہماری طرف دھیرے بدھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کو جگانے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی دعوت یہ مہینہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اس مہینے میں میں اور آپ حج جیسی بابرکت عبادت کو ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے دنیا بھر کے لوگ جو اللہ کے بلائے پر اس کے مہمان بن کر، حاجی بن کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کے ذریعے سے لوگ اللہ رب العالمین کے آگے اپنا قرب تلاش کرتے ہوئے اور اللہ کے آگے یہ اقرار کرتے ہوئے کہ تو جب بھی کہے گا ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین، اس مصداق میں آگے بڑھتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے، اطاعت کا، فرمانبرداری کا شعار اپناتے ہوئے اور اقرار کا وہ اقدام اٹھاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، اسی واقعے کے اندر، اسی ذی الحجہ کے مہینے میں مجھے اور آپ کو جہاں قربانی کی یادگار منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک زبردست قسم کا واقعہ میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ ذرا اس کو سن کے تو دیکھیں، جس میں سورہ صافات آیت نمبر 102 سے 111 تک کی آیات مجھے اور آپ کو مخاطب اس طرح کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کار جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہر نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دے دی۔ سامعین اکرام، یہ وہ آیات کریمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واقعے کی طرف ہماری نشاندہی کی، جہاں پر ایک باپ اپنے بچے کو مخاطب کرنا اور وہاں اس بات کا اعلان کرنا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹے کا برجستہ جواب اس طرح دینا کہ ابا جان، اللہ نے جو حکم دیا ہے کر ڈالیے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ کیا جان کی قربانی دینے کے لیے اس طرح کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ ذہن پر زور ڈال کر تصور تو کیجئے، کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ سوال ہے جو ہمیں حیران اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس طرح کیا ایک بے باپ کا اس طرح کا اظہار کرنا اور اس کے نتیجے میں اولاد کا آگے بڑھ کر اپنی جان کو اس طرح قربان کر دینا، آخر اس کے پیچھے کیا معجزہ ہے اور کیا وہ کوششیں ہیں جس کے نتیجے میں ایسا باکردار شعار میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ سامعین کرام، یہ دراصل ایک تربیت ہے۔ تربیت دراصل اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے اور کروانے کا وہ مرحلہ ہے جس میں آدمی نشو نما پاتا ہے، مہذب بنتا ہے، باکردار ہوتا ہے۔ اس کو شخصیت سازی کہتے ہیں، اس کو شخصیت کے ارتقاء کہتے ہیں، یا شخصیت کی تعمیر بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ تربیت ہے جو اس واقعے کے پیچھے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی کے نتیجے ہی میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کا اظہار کرنا کہ خواب میں کچھ نظر آنا، اور اس کے نتیجے
میں آمنا و صدقنا کے مصداق میں ایک بیٹا آگے بڑھ کر مطلب جو ہے اس کا اقرار کرنا کہ آپ جو مطلب جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواب میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے کر ڈالیے، میں اپنی گردن مطلب جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے وہ تربیت جو اس کے پیچھے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سامعین اکرام، یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں اس میں انسان ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ سورہ اللہ رب العالمین نے سورہ 3 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ جس طرح ہے، ہم نے انسان کو بہت سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ وہ یہ خصوصیت ہے کہ انسان اپنی زندگی اور شخصیت کی تربیت کر سکتا ہے، اپنی شخصیت کو پروان چڑھا سکتا ہے، عادت و اطوار اور سوچنے کے انداز میں تبدیلی لا سکتا ہے، تجربات اور تاریخ سے سیکھ سکتا ہے، ناکامیوں سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خصوصیات جانوروں میں بالکل نہیں ہے۔ ہزاروں سالوں سے جس انداز میں جانور زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اندر آج بھی مطلب جو ہے وہی کرتے ہوئے میں اور آپ دیکھتے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے رہن سہن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ان کے کھانے پینے میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ سامعین اکرام، نئی انسانی زندگی کے اندر اگر غور کر کے دیکھا جائے تو انسان آج سے 100 سال کی طرف مطلب نظر ثانی کر کے دیکھے تو وہاں اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کا مطلب جو ہے مختلف انداز میں زندگی کا بسر کرنا بالکل جدا گانا تھا۔ مگر 100 سال کے بعد جب ہم اپنی زندگیوں کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رہن سہن تبدیل ہو چکا ہے، وقت کے ساتھ بہتر سے بہترین کی طرف کا سفر طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چیزوں کو تبدیل کرنے، انہیں بہتر بنانے، اپنی زندگی کو نکھارنے اور دلچسپ بنانے کی خصوصیات انسان ہی میں ہوتی ہیں۔ انسان یہ تبدیلی اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے عمل اور اپنے رد عمل ہی کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے، اس بات کو مجھے اور آپ کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ سامعین اکرام، جو شخصیت بنتی ہے رد عمل کے ذریعے سے، خیالات کے ذریعے سے، احساسات کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، یہ دراصل یہ شخصیت نہ رنگ سے اس کا تعلق ہے، نہ اس کی خوبصورتی سے اس کا تعلق ہے۔ شخصیت بنتی ہے دراصل انسان کے اندر کی وہ اصلاح و تربیت ہے جو خیالات، جذبات، عمل، رد عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہی چیز ہمیں واقعہ اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے میں نظر آتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح کا اظہار اور دوسری طرف سے اقرار مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے بیٹے کا اطاعت شعاری میں اقرار کرنا یہی وہ تربیت کار فرما ہے جو معاشرے کو پرامن، با اخلاق، برائیوں سے دور اور اصلاحی عناصر میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ سامعین اکرام، خاندان معاشرے کا سب سے اہم بنیادی عنصر ہے اور معاشرے کی ترقی اور نشو و نما کا انحصار جہاں خاندان پر ہے، وہاں معاشرے کی خرابی اور انتشار کا ایک بڑا سبب بھی خاندان ہی سے ہوتا ہے۔ دراصل خاندان معاشرے کی اساسی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، اسی سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے جس قدر خاندان کی اکائی مضبوط اور مستحکم ہوگی، اسی قدر معاشرہ ہو یا ریاست مضبوط اور مستحکم ہوتی چلی جائیں گی، اور جس قدر خاندان کا جو یونٹ ہے خراب اور منتشر ہو جائے گا، وہ معاشرہ بھی اس قدر خرابی کا نمونہ بن کر میرے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ ذرا غور کر کے اس وقت کے حالات کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھیں، آج بھی مسلمان کثیر تعداد میں ساری دنیا میں پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کثیر سے کثیر تعداد میں دار اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر اس اسلامی امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر جو تبدیلی اس واقعے اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں چھپی ہوئی ہے، ویسی اولادیں کہاں کھو گئی ہیں، ویسا اقرار کہاں کھو گیا ہے، ویسا شعوری مطلب جو ہے احساس کہاں کھو گیا ہے، وہاں اطاعت کا وہ مطلب جو ہے بہترین نمونہ جو اس واقعے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو دیا جانا چاہیے تھا اور دیا جاتا رہا ہے۔ ہر سال یہ مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے اور یہ مہینہ مجھے اور آپ کو اس کی تربیت دیتا ہے اور اس کے لیے قربانی کا بہترین نظام قائم کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے ہر مطلب جو ہے وہ شخص جو مطلب جو ہے استطاعت رکھتا ہے وہ شخص لازماً مطلب جو ہے قربانی دیتا ہے، کہیں بکرے کی قربانی، کہیں گائے کی قربانی، کہیں اونٹ کی قربانی، بہرحال قربانی دے کر اس بات کا اقرار کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مگر وہ اس اقرار کے باوجود وہ تربیت کا جو نمونہ میرے اور آپ کے سامنے آنا چاہیے تھا وہ آج مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اسی مناسبت سے خاندانوں میں اولاد کی تربیت ایک فریضے کی حیثیت رکھتی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ کی طرف سے انسانوں کو جو نعمتیں ملی
ملی ہیں ان میں اولاد بڑی نعمت کے بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کی صحیح تربیت آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون ہے. تو دوسری طرف اگر یہ بگڑ جائے تو یہ خود کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی عذاب جان اور مطلب جو ہے معاشرے کا ناسور یا پھر آزمائش بن کر منظر عام پر آتے ہیں. اولاد کی صحیح رہنمائی مستقبل کو تابناک بناتی ہے اور اگر ان کی خرابی ہو جائے تو یہی مستقبل میرا اور آپ کا تار تار ہو کر مطلب جو ہے بکھر کر منتشر ہونے کے قریب کھڑا ہوا نظر آتا ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کچھ اس طرح ہے, اے ایمان لانے والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین انسانوں کو یہی فریضہ ایک ماں باپ کی حیثیت سے ان کے ہاتھوں میں تھماتا ہے اور ان کے سامنے واضح طور پر پیش کیا گیا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ تمہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس مطلب جو ہے آگ سے بچانے کی حتی الامکان کوشش تمہارا فرض اولین ہے. اسی کام کے لیے اس دنیا میں تمہیں بروئے کار لایا گیا ہے, اسی کام کے لیے نعمتیں عطا کی گئی ہیں, اسی کام کے لیے تربیت کا سامان پیدا کر دیا گیا ہے, کہیں قرآن حکیم کی شکل میں اور کہیں مطلب جو ہے اسلامی مہینوں کی شکل میں جس میں مختلف اعمال تم سے کروائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ تربیت کا سامان کیا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ مختلف قرب الہی کے مختلف ذرائع کو میرے اور آپ کے سامنے لایا. رمضان المبارک کا مہینہ میری اور آپ کی زبان کی کنٹرول کرنے والی صلاحیت کو میرے اور آپ کے سامنے لایا. رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے اندر صبر کے مادے کو مطلب جو ہے اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور یہی رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے غریبوں کی مطلب جو ہے ایثار و قربانی کے وہ جذبے کو مطلب جو ہے ابھار کر لایا جہاں انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ان مطلب جو ہے حقوق و لباد کی ادائیگی میں اہم کردار ادا کرنے میں میرے اور آپ کے لیے تربیت کا سامان کیا. اس سے ہم آگے بڑھے تو اب ذی الحجہ کا مہینہ بھی ایک مطلب جو ہے بہترین مطلب جو ہے یہ تہوار کی شکل میں مجھے اور آپ کو منانے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور وہ مطلب جو ہے جو عید ہے وہ عید الاضحیٰ کے نام سے میں اور آپ مطلب جو ہے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دو ہی خوشیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو عطا کر دی ہے اور یہ دوسری جو مطلب جو ہے خوشیاں ہیں جسے عید کے نام سے عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں, اس میں وہ قربانی کی مطلب جو ہے ادائیگی ہے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو مطلب جو ہے یہ بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کے بندے بن کر اس کی پکار پر لبیک کی صدا کے ساتھ تمہیں آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنے کا بہترین نمونہ یہ قربانی کی ادائیگی کے ساتھ تمہیں پیش کرنا ہے. یہی وہ فلسفہ قربانی ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کا سامان کیا جاتا ہے. سامعین کرام, اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا, مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے, اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. سامعین کرام, اولاد ماں باپ کی پہچان ہے اور شناخت ہوتی ہے, وہاں یہ معاشرے کا سرمایہ بھی ہوتی ہے. ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار بھی ماں باپ اور معاشرہ دونوں کے لیے عزت ہے. سمجھدار معاشرہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں نہایت حساس ہوتا ہے, وہی معاشرہ صحیح طور پر کامیابی کے زینے طے کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور سامعین کرام, اور دنیا میں فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا نظر آئے گا وہ معاشرہ جو اولاد کی تربیت صحیح خطوط پر کرتا ہوا نظر آتا ہے. سامعین کرام, اسلام ہر معاملے کی طرح یہاں بھی انسانیت کا ہاتھ تھامتا ہے اور تربیت اولاد کے رہنمائی اصول مہیا کرتا ہے. سامعین کرام, نیک اولاد ایک عظیم نعمت ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں جہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جو دعا کی تھی وہ یوں تھی کہ اے میرے رب, مجھے اپنے جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعا سننے والا ہے. اور سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی تھی, اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. سامعین کرام, صالح اولاد اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہی وہ مطلب جو ہے سرمایہ ہے جو ہمارے مستقبل کو تابناک کرنے میں, اسے روشنی مہیا کرنے میں, اسے سکون میسر کرنے میں, اس کی اصلاح کا سامان پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, ہر بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین بھی سے یہودی, عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. سامعین کرام, جہاں انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اسی کے نتیجے میں انسانوں کو مطلب جو ہے اولاد عطا کر دی جاتی ہے. اولاد بڑی نعمتوں
نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جب یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح طور پر یہ بات بتائی گئی کہ بچہ اپنی فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، صراط مستقیم پر قائم مقام ہو کر وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ ماں باپ کی گودوں کے اندر جہاں اسے فرمان چڑھنا ہوتا ہے وہاں وہ اولاد والدین ہوتے ہیں جو بچے کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ یہ احادیث کریمہ کا یہ جملہ یہ بات کا اظہار کرتا ہے کہ والدین اسے مولڈ کرنے میں، اسے مطلب جو ہے بنانے میں، اس کی تربیت کرنے میں، اس کی شخصیت کے نکھار میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین جو کچھ کریں گے وہی مطلب جو ہے منظر عام پر آتا ہے اور ویسی شخصیت منظر عام پر آتی ہے۔ یہ حدیث جو دعا، اس کے بعد اللہ کا اولاد کی شکل میں انعام، اس کے بعد والدین کا کلیدی کردار واضح طور پر ان مطلب جو ہے احادیث کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ والدین ان اولاد کو کیسے رہنمائی دے کر صحیح تربیت کا سامان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین اور قیمتی تحفہ دے سکتے ہیں وہ ان کی اچھی تربیت ہے۔ دوسری طرف مزید روشنی ڈالتے ہوئے حدیث کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو عزت دار بناؤ اور ان کی تربیت کا بہترین تربیت کا سامان کرو۔ اسی طرح مزید روشنی ڈالتے ہوئے ایک اور حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اور اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا ہے۔ مزید روشنی ڈالتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کریمہ میں بتایا کہ ماں کو ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ یہی وہ درسگاہ ہے جس میں بچے مولڈ ہوتے ہیں، جس میں بچے تربیت پاتے ہیں، جس میں بچے اپنی شخصیت کو نکھارتے ہیں، جس کے ذریعے سے بچے اپنے آپ کے کردار کو مطلب جو ہے منظر عام پر لے آتے ہیں، اور وہی وہ کردار ہے جو معاشرے میں ایک مطلب جو ہے بنیاد کی اینٹ بن کر منظر عام پر آتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نیپولین نے بڑے اچھے انداز میں قول مطلب جو ہے جو قوم کو مخاطب ہو کے فرمایا تم مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ سامعین اکرام، ایک مطلب جو ہے ماں کے گود میں ایک نسل پروان چڑھتی ہے، اور یہی وہ نسل ہے جو آنے والے مستقبل کی بہترین تاریخ کو قلم بند کرے گی، بہترین مطلب جو ہے معاشرے کی ترتیب دے گی، اور بہترین انداز میں اس معاشرے کے اندر کیا کچھ ہونا ہے یہی گود ہے جس کے ذریعے سے ایک قوموں کی بہترین مطلب جو ہے عکاسی اسی گودوں کے ساتھ مطلب جو ہے منظر عام پر آتی ہے۔ سامعین اکرام، بچے مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں اچھی تربیت دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کے لیے ایک صحیح بنیاد کا ڈالنا ہے۔ بچوں کی تربیت سے ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی قوم دنیا میں وجود میں آتی ہے۔ اگر بچپن میں صحیح تربیت اولاد کو میسر آئے تو بلوغت کے بعد معاشرے کے اندر صالح عناصر وجود میں آتے ہیں۔ تربیت دراصل ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا جہاں مطلب جو ہے تربیت کا بہترین مطلب جو ہے نفاذ کیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں مطلب جو ہے ذرا سا گھوم پھر کر دیکھیں جہاں پر مجھے اور آپ کو، جہاں وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد جہاں پیغام الہی کا کام انجام دیا، ہم نے دیکھا کہ وہاں سے نکلنے والے، ان گودوں سے نکلنے والے سارے پرزے اس قوم کی اصلاح میں، اس کی تبلیغ میں، اس کے معمار میں، اس کے بنانے میں، اس کے نکھارنے میں ایسا اہم کردار ادا کیا کہ معاشرے کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آئی، کوئی گناہ مطلب جو ہے نظر نہیں آیا، کوئی مطلب جو ہے وہاں پہ خرابی نظر نہیں آئی۔ ہر طرف سکون تھا، ہر طرف خوشحالی تھی، ہر طرف حسن ہی حسن تھا، اور معاشرے کے اندر چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو ہر کوئی وہاں پہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ اور جو مطلب جو ہے دار اسلام میں داخل ہونے والے افراد انہی کرداروں کو دیکھ کر، انہی نمونوں کو دیکھ کر، انہی مطلب جو ہے شخصیات کو دیکھ کر اپنے آپ کو دار اسلام میں داخل ہونے پر مجبور محسوس کر رہے تھے۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے وہ اہم ترین جو ہے تربیت کا وہ میدان ہے جہاں پر ایک مطلب جو ہے ماں کی گود اگر صحیح سالم ہو جائے تو پھر آنے والا معاشرہ بہترین عکاسی کے ساتھ منظر عام پر آئے گا۔ اگر بچپن میں صحیح تربیت اولاد کو میسر آ جائے تو بلوغت کے بعد بھی معاشرے کے اندر سارے عناصر وجود میں آنا لازم و ملزوم نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، تربیت دراصل ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اس پر غور کر کے دیکھا جائے تو اس لفظ کے تحت افراد کی تربیت اس میں پہم چھپی ہوئی ہے، اس میں خاندان کی تربیت چھپی ہوئی ہے، اسی لفظ کے اندر معاشرے اور سوسائٹی کی
تربیت اس میں چھپی بھی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ ان سب شعبوں کی اصلاح دراصل عمدہ، پاکیزہ، با اخلاق، با کردار معاشرے کا قیام ہے، جس میں اقامت دین کا قیام آسان اور مقصد عظیم کی تکمیل آسان سے آسان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے ماحول اور عادات اور صالح پاکیزہ ماحول سے تبدیل کرنے کا نام بھی دراصل تربیت کہلاتا ہے۔ جہاں تربیت کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، تربیت دو قسم کی میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ ایک تربیت ظاہری تربیت ہے، دوسری ہے باطنی تربیت۔ پہلی شخص کی طرف میں اور آپ ذرا نظر ثانی کریں تو وہ ہے ظاہری تربیت۔ ظاہری تربیت کیا ہے؟ ظاہری تربیت ہے اولاد کی بدنی اعتبار سے ان کی صحت کا بھرپور خیال رکھا جائے اور ان کو پروان چڑھایا جائے، اور دوسری ظاہری تربیت کے اندر ان کی ظاہری وضع و قطع، ان کا لباس، ان کے کھانے پینا، ان کا نشست و برخاست، ان کا میل جول، ان کے دوست و احباب اور ان کے تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا دراصل یہ بھی ظاہری تربیت میں شامل ہے۔ ظاہری تربیت ان کے تعلیمی کوالیفیکیشن کی جانکاری کرنا، اس کے ذریعے سے انہیں بہترین تعلیم یافتہ کرنا تاکہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہترین وہ ترقی کے میدانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ سامعین کرام، جہاں ہم گفتگو کر رہے تھے ظاہری تربیت کی، ظاہری تربیت جہاں کھانے پینے، پہننے، نشست برخاست اور میل جول اور دوست و احباب اور تعلقات اور مشاغل کو نظر میں رکھنا، ان کی کوالیفیکیشن کے سلسلے میں جانکاری کرنا اور صحیح طور پر ان کو صحیح نہج پر ان کو چلانا اور ان کی صحیح تربیت کا سامان کرنا، یہ ظاہری تربیت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح ان کی معاشی اعتبار سے ان کی تلاش میں مدد کرنا اور ان کی تعلیمی کوالیفیکیشن کے اختتام پر ان کو صحیح معاشی رجحان ان کے اندر پیدا کرنا اور صحیح مقام پر ان کو فائز کرنے میں مدد کرنا، یہ بھی انتظام وغیرہ ساری ظاہری تربیت میں مجھے اور آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف جہاں دوسری قسم کی میں اور آپ بات کرتے ہیں وہ ہے باطنی تربیت۔ باطنی تربیت سے مراد ان کا عقیدہ اور اخلاق کی اصلاح و درستگی ہے۔ یہ دونوں تربیت ماں باپ کا فرض اولین ہے، یعنی باطنی اعتبار سے روح کو بہترین روح کے ساتھ اس کی تربیت کا سامان کرنا، انہیں اسٹیج پر ان کو چلانا اور اس کے ذریعے سے ان کے عقائد پر اللہ رب العالمین کے اس قرب الہی کی عکس ان کے اوپر پابست کرنا، یہ اہم باطنی تربیت ہے جو والدین پر ان دونوں تربیتوں کے ساتھ ان پر فریضہ عائد کر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، ان کی اچھی تربیت کی جائے، یہی بہترین حقوق ہے جو والدین کو عطا کیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم نے اسے کیا ادب سکھائے تھے اور کس علم کی تعلیم دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بچوں سے جدا نہ رہو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ موجودہ معاشرے کی طرف جہاں تربیت کے سامان کی اتنی ساری احادیث کریمہ اور اتنے سارے اخبار میرے اور آپ کے سامنے تربیت کے سلسلے میں مزید سے مزید آتے چلے جا رہے ہیں، آج موجودہ معاشرہ مجھے اور آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس میں والدین اور بچوں کے درمیان ایک مختلف جدا گانا راہیں متعین ہو گئی ہیں، اور اس کا اہم کردار یہ اسمارٹ فون ہے۔ اسمارٹ فون کی وجہ سے ہر کوئی اس میں محوم نظر آتا ہے اور اسی کے نتیجے میں ماں باپ ان سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی تربیت کے سامان کرنے میں کمی محسوس ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، ان کی تربیت کا سامان یہ سوشل میڈیا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو جو آداب سکھائے پڑھائے جانے چاہیے وہ آداب نظر نہیں آتے، ان کی تربیت کی وہ بہترین عکاسی نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین پیرائے میں حدیث مبارکہ میں واضح طور پر فرمایا کہ بچوں سے جدا نہ رہو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کے حقوق نہ پہچانے۔ حضرت انہی بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادب عقل کا نور ہے، جیسے آنکھ اندھیرے میں آنکھ کے لیے
نور بن جاتی ہے، اسی طرح ادب عقل کا نور مطلب جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور مقولہ مطلب جو ہے اس طرح آتا ہے کہ ادب آباء و اجداد سے حاصل ہوتا ہے اور نیکی اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور مقولہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، جو شخص اپنے بچے کو بچپن میں ادب سکھاتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور مقولہ میرے اور آپ کے سامنے یوں بیان ہوتا ہے، جیسے جسے والدین ادب نہ سکھائیں اسے زمانہ ادب سکھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی تربیت کے سلسلے میں اپنے اقوال اس طرح مطلب جو ہے امت کے سامنے مطلب ظاہر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچپن میں ادب سکھانے کا فائدہ ہے، جب بڑی عمر کو پہنچ جائیں پھر ادب سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گیلی لکڑی کو جب سیدھا کرو گے تو سیدھی ہو جائے گی، لیکن خشک لکڑی سیدھا کرنے سے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت مستقیمہ پر مطلب جو ہے انسانوں کے گودوں میں عطا فرمایا ہے۔ اب یہ والدین کا کام ہے کہ وہ اسے کس نیج پر چلاتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر کے اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں یا اسے تربیت سے بے بہرا رکھ کر کج روی کا شکار بناتے ہیں، جو آج کے معاشرے کا مطلب جو ہے المیہ میرے اور آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ شریعت اسلامی کی ہدایات کے مطابق بچے کی بہترین تربیت کے لیے ایک ایسے گھر کی ضرورت ہے جو بچے کی تربیت مدرسے کا ممدود و مامن مطلب جو ہے ثابت ہو جائے۔ سامعین کرام، بچپن کا زمانہ زمین کی مانند ہے جس میں انسان جو اچھے اخلاق و صفات یا گندی عادات کا بیج مطلب جو ہے کاشت کرتا ہے، مستقبل میں اس کا یہی پھل میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ موجودہ معاشرہ اور اس سے پہلے وقت کے رسول کے زمانے کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے، جسے بہترین مطلب جو ہے معاشرہ قرار دیا گیا تھا، اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں جو خرابی نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف یہی بات کی مطلب جو ہے عکاسی کرتی ہے کہ آج ماؤں کی گودیں دیمک آلود ہو گئی ہیں، آج ماؤں کے گودوں کے اندر مادہ پرستی جنم لینے لگ گئی ہے، آج ماؤں کے گودوں کے اندر وہ مطلب جو ہے اخلاقی اقدار جو جنم لینا چاہیے تھا وہ اقدار ختم ہو گئے ہیں۔ آج ان گودوں کے اندر علمی تعلیم کا جو رجحان ہونا چاہیے، جو علمی میدان کے علم کے سلسلے میں جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ان کے اندر ہونا چاہیے، اس کے اندر کمی واقع ہونے لگی ہے۔ اسی وجہ سے ویسے ہی پھل اس معاشرے کے اندر چلتے پھرتے اکائیوں کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، بچپن انسانی زندگی کا ایسا عمدہ ترین زمانہ ہے جس میں انسان ہر قسم کی عادت اپنا سکتا ہے، خواہ اچھی ہو یا بری ہو، گھٹیا ہو یا اعلیٰ ترین ہو یا رذیل ترین ہو، ہر معاملے میں انسان اس کو اپناتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آئے گا۔ سامعین کرام، آج کا معاشرہ جو بگاڑ کا شکار ہے اس پر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ آنے والے مہینے کی جو تربیت میرے اور آپ کے لیے یہ مہینہ مطلب جو ہے جو دیتا ہے، اس مہینے میں ویسی تربیت کا سامان مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس نہ جانوروں کا گوشت پہنچا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اگر وہ پہنچتا ہے تو وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا، اور وہ ہا ہونا کا جو اشارہ تھا وہ دل کے اندر تھا، دل کے اندر یعنی مطلب جو ہے ہماری روح کی پاکیزگی، ہماری باطنی تربیت جو اس وقت جو ہے واقعے کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ مطلب جو ہے تربیت سامنے لے آئی، جہاں مطلب جو ہے اقرار اور اظہار کا دونوں مطلب جو ہے ملن ہوا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسمان سے مطلب جو ہے ایک قربانی بھیجی اور اسے ذبح کر دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کی جان لینا مطلب جو ہے نہیں چاہتا، بلکہ آزمائش کر کے وہ تقوی کی راہ کی جانکاری کرتا ہے، ان کو صحیح راہ کی طرف گامزن ہے یا نہیں ہے اس کی جانکاری لیتا ہے۔ یہ دراصل یہ گھر سے شروعات ہونے والی مطلب جو ہے وہ مطلب تربیت ہے جو انسانوں کو اپنے گھروں کے نشو و نما کر کے بہترین انداز میں مجھے اور آپ کو ظاہر کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ علامہ مطلب جو ہے ابن جوازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت بچپن ہی میں ممکن ہے، اگر بچپن ہی میں بچے کی تربیت کی طرف توجہ نہ دی گئی اور ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا تو بڑے ہو کر یہی درستگی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شاعر مطلب جو ہے جو عربی ہے وہ مطلب جو ہے یوں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا کہ لکڑی کو اگر سیدھا کرنا چاہو تو سیدھی ہو سکتی ہے جو گیلی ہے، اگر وہ سوکھ جائے تو مڑ نہیں سکتی۔ بچپن میں اگر ادب سکھایا جائے تو فائدہ مند ہوتا ہے، مگر بڑھاپے میں ادب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آج موجودہ معاشرے
معاشرے کا جو المیہ ہے وہ اس تربیت کی مد میں وہ یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کے سلسلے میں ہمیشہ مطلب جو ہے جو میرا اور آپ کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایک کم عقل ہے، ان کے لیے کوئی مطلب جو ہے تربیت نہیں ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، عقل ان کی پختہ ہو جاتی ہے، عمر ان کی پختہ ہو جاتی ہے، تب تربیت کا سامان کرتے ہیں تو اس وقت ممکنات میں سے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ خود کے لیے، خود کے گھر کے لیے، ماں باپ کے لیے، معاشرے کے ایک ناسور منظر عام پر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو مجھے اور آپ کو جو تلقین کی گئی ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا جائے، ان کو ادب و تمیز سکھائی جائے، ان کو بہترین ان کی عکاسی کی جائے، یہی ان کا بہترین مطلب جو ہے رد عمل ہے جو معاشرے کے اندر منظر عام پر آتا ہے۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ جب بچہ تلقین کے قابل ہو جائے اور بات سن کر یاد رکھنے کا اہل ہو جائے تو اسے قرآن کی تعلیم شروع کر دی جائے، حرف فہم مطلب جو ہے انہیں دیا جائے، ان کے سامنے صورت شکل لائی جائے اور ایسے دین کی باتیں انہیں سکھائی جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس دین کو قائم کرنے میں اپنا کردار پیش کر سکے۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے ہم معاشرے میں مطلب جو ہے اس وقت کے معاشرے کی طرف دیکھیں جہاں بچوں کو تعلیم و تربیت کا سامان پیدا کر دیا جاتا تھا، وہ مطلب جو ہے بڑے بڑے استاد کرام تھے جو ان کے مطلب جو ہے جو اسٹوڈنٹ تھے، یہ طالب علم تھے جو دور دور کا سفر کر کے جا کر ان کے پاس تعلیم سیکھتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، مختلف خلفائے راشدین کے مطلب جو ہے ہمارے سامنے مطلب جو ہے بچوں کے واقعات موجود ہیں جس میں انہوں نے جو تربیت کا سامان کیا وہ ان کے اہم و کردار ادا کرنے والے استاد تھے، جو بہترین نمونہ انہوں نے پیش کیا تھا۔ امام سہودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طفل یعنی بچوں کی تربیت قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم دنیا دین اسلام کا ایک اصول ہے تاکہ اس کی پرورش وہ فطرت کے مطابق ہو اور ان کے قلوب میں سب سے پہلے حکمت کے انوار جائیں، اس سے پہلے کہ نفسانی خواہشات ان پر قابض ہوں اور ضلالت و معیشت ان سے دل سیاہ ہو جائیں، اس سے پہلے انہیں صحیح تربیت کا سامان کر دو۔ مگر افسوس صد افسوس، ان اقوال کو سامنے رکھ کر اپنا اور اپنے اس موجودہ معاشرے کا مطلب جو ہے تصور کر کے دیکھیے جہاں پر ہم اپنے مطلب جو ہے بچوں کے لیے اس وقت کی مطلب جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے انہیں سب سکھانے پڑھانے کے لیے ساری مطلب جو ہے ذرائع، ساری محنتیں اور سارا پیسہ سب کچھ لگا کر انہیں دنیاوی تعلیم کے آداب مطلب جو ہے اطوار سکھا دیتے ہیں، ان کی زبانوں پر چڑھاتے ہیں، مگر انہیں اللہ کا بندہ بننے والی وہ تربیت، ان کی صحیح اخلاقی مطلب جو ہے باطنی تربیت کا سامان بالکل مطلب جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر جو اولاد مطلب جو ہے بڑھ کر اس مطلب جو ہے معاشرے کا حصہ بن رہی ہے وہ اپنے اندر مادہ پرستی کے رجحانات کو لے کر، مختلف بے حیائی کے رجحانات کو لے کر، بد اخلاقی کے رجحانات کو لے کر، مختلف قسم کے الحاد رکھنے والے مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب جو ہے مرتد ہونے والے مطلب جو ہے خیالات لے کر منظر عام پر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور باطل قوتیں ان اولادوں کو وہ تباہ و برباد کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سامعین کرام، حضرت حمزہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تربیت مختلف طریقے سے جنہوں نے کی ہے وہ مختلف ان کا انداز کریمہ تھا جو مطلب جو ہے انہوں نے اپنایا تھا۔ اب ہم مطلب جو ہے دوسرے حصے کی طرف چلیں تو وہ ہے کہ تربیت کے وہ کون سے طریقہ کار ہیں جس کو اپنانا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، اس کے مختلف طریقے و اطوار ہو سکتے ہیں جو تربیت کا سامان کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، بچے کی پیدائش سے پہلے ہی مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بحیثیت ماں باپ ہمیں مطلب جو ہے سوچنا، اپنے آپ کو مطلب جو ہے اخلاقی اعتبار سے اپنی روح کو پاکیزہ کرنا شرط اول ہے، اس لیے کہ جہاں روح مطلب جو ہے گندگی ہماری اپنی ہوگی تو ہمارا کردار ان بچوں کے لیے ایک نمونہ بن کر سامنے آئے گا، ہماری سوچیں ان کے اندر پابست ہو جائیں گی، جسے میڈیکلی مطلب جو ہے لینگویج کے مطابق جین کہا جاتا ہے، اور یہی جین ان کے اندر بھی مطلب جو ہے جو پابست ہوگا ان کے اندر بھی اخلاقی اعتبار سے خرابیاں جنم لینا آسان سے آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر دوسرا کام، اپنے کردار کو صحیح بنانے کے بعد مجھے اور آپ کو واعظ و نصیحت کا سامان مطلب جو ہے کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے
वाज व नसीहत अहम किरदार अदा करती है और वाज व नसीहत ही इंसानों को मतलब जो है आईना दिखाती है, उनके जहनों की तरतीब मतलब जो है प्लानिंग करने में उनकी अहम मतलब जो है किरदार अदा करती है और उनको वाज व नसीहत होती रहनी चाहिए। हज़रत हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की तरबियत इस तरह अपने अल्फाज में इस तरह करते थे कि हदीस करीमा में आता है कि अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे, अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख, इसको अपने सामने पाएगा। आसूदा हाल मतलब जो है में इसे याद रख, वो तुम्हें सख्त हाली में याद रखेगा। और जब तू सवाल करना चाहे तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, और जब मदद करना चाहे तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना, और सारी दुनिया मिलकर भी तुझे नफा पहुंचाना चाहे, अल्लाह तेरे मुकद्दर में ऐसा नहीं लिखा है तो वो तुझे मुनाफा नहीं पहुंचा सकते। और अगर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ने वो नुकसान तेरी तकदीर में नहीं लिखा तो वह ऐसा नहीं कर सकते। ये वो अंदाज़ करीमा था, ये वो नसीहत का मतलब जो है वो पैराया था जो वक्त के रसूल उस वक्त नौजवानों की, बच्चों की तरबियत का सामान करते थे, जो वाज़ व नसीहत के मद में आता है। वाज़ व नसीहत बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बेटे को अपने वालिद की जानिब से हुस्न अदब से बेहतर कोई और चीज़ विरासत में नहीं मिलती। एक माहिर कहता है कि वो अपने बच्चे को एक खास नहज पर तरबियत करना चाहता था। वो कहता है कि बच्चा जब रोता था तो वो मतलब जो है वो इब्तिदाई दिनों में इसको गोद में नहीं उठाता था, रोने के लिए उसे बिलकता हुआ छोड़ देता था। जब यही अमल कई दिन तक मतलब होता रहा तो बच्चे को मालूम हो गया कि मेरा रोना धोना, गोद में उठाया न जाना, इस बात का इकरार है कि मेरा रोना धोना कोई फायदा नहीं होगा। इसके नतीजे में वो मतलब जो है तरबियत के साथ ये कहता है कि मैंने इसके बाद उसके जहन नशीन करा दिया कि रोना बिल्कुल मतलब जो है बेकार है। इसके नतीजे में बच्चे की शख्सियत में रोने वाली मतलब जो कैफियत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और फिर वो मतलब जो है शांत बच्चा बनकर वो मंजरे आम पर आया। वो कहता है कि इस बच्चे की तरबियत इस तरह की कि बच्चा 10 महीनों में 40 मतलब जो है अल्फाज बोल सकता था। मैंने एक जगह पढ़ा था कि बच्चे मतलब जो है 40 मतलब अल्फाज से ज्यादा मतलब जो है 10 महीनों में, 1 साल की उम्र में बोल सकते हैं। मैंने इरादा कर लिया, मैंने कोशिश की, तो इसके नतीजे में मेरे मतलब जो है वह बच्चे के अंदर ये मतलब जो है 8 महीने के अंदर उसने 40 से ज्यादा अल्फाज मतलब जो है याद कर लिए। जब इंसान तय कर ले और इसके मुताबिक मतलब जो है वह अमल पैरा होना शुरू हो जाए तो फिर मतलब जो है ये तरीक़ाकार उसके लिए फ़ायदा से फ़ायदामंद हो जाता है। इसी वजह से यहूदियों का मतलब जो है जो तरीक़ाकार है, कभी आपने इस पर रिसर्च करके देखी है कि ये कहते हैं कि जब कहें मतलब जो है उनकी कौम के अंदर कोई औरत मतलब जो है हामिला होने का मतलब जो है बताया जाता है तो उसके सिलसिले में कहा जाता है कि वो उसको जो है दौरान हमल उसको मैथ्स मतलब जो है पढ़वाते हैं। वो कहते हैं कि मैथ्स मतलब जो है जहनी मतलब जो है मश्क है, इसके ज़रिए से उसका जहन शार्प होता है और यही वो शार्पन है जो उसके अंदर पनपने वाले वो बच्चे के अंदर वो मतलब जो है जहानत चली जाती है और बच्चा मतलब जो है सही मानों में वो मतलब जो है चालाक और मतलब जो है वो ज़हीन बन जाता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह मतलब जो है ऐसी सिलसिले में मुझे और आपको जो तलक़ीन की है वो यही तरबियत के सामान के सिलसिले में है और यही तरबियत इंसानों के लिए वाज़ व नसीहत के ज़रिए से मंजर आम पर आती है। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि मुझे और आपको इन बच्चों को मतलब जो है तरबियत के लिए वाक़यात और कहानियों के ज़रिए से जहन साजी करनी चाहिए। आज से पीछे मतलब जो है अपने माजी के झरोखों में मतलब जो है झांक के देखें, जहाँ जो दादी होती थी, जो दादा होते थे, जो नाना नानी होते थे, जो घर के बुजुर्ग होते थे, वो इन बच्चों को मतलब जो है बिठाकर कहानियां सुनाया करते थे। उस वक्त स्कूल यूनिवर्सिटियां नहीं थी मगर फिर भी बच्चे मतलब जो है इल्मी एतबार से बहुत जहन नशीन मतलब जो है उनके अंदर तालीमी एतबार से बड़ी जहानत उनके अंदर मौजूद होती थी। आखिर वो वजह क्या थी? ये वो किरदार है जहाँ वाक़यात और कहानियों के जरिए से वहाँ उनकी जहन साजी की जाती है। जब ये जहन साजी उनकी हो जाए तो
تو پھر انسانوں کے اندر اہم کردار منظر عام پر آتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہمارے پاس اگر کوئی قصے کہانیاں ہیں تو وہ کارٹون کی شکل میں وہی باطل مطلب جو ہے طاقتوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے جو کہانیاں مطلب جو ہے لائی جاتی ہے، وہی ویڈیوز بچوں کو دکھائے جاتے ہیں، وہی ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ ان کو ٹام اینڈ جیری مطلب جو ہے معلوم ہے، انہیں چھوٹو موٹو کی کہانیاں معلوم ہیں، انہیں مختلف مطلب جو ہے کہانیاں معلوم ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم صحابہ کرام کے وہ قصے، انہیں نہیں معلوم وہ جرت جو ہے وہ دلیرانہ مطلب جو ہے وہ صحابہ کرام کے مطلب جو ہے وہ واقعات جس کے ذریعے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے استقامت مطلب آتی ہے۔ یہ تمام مطلب جو ہے جو کمیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت کا سامان آج ماؤں اور باپوں نے اپنے ذمے سے ہٹا کر اس سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا ہے۔ سامعین کرام، تربیت کا طریقہ اور دوسری طرف دیکھیں تو مطالعے کا مطلب جو ہے بہترین رجحان ہے۔ مطالعہ انسان کی روح کی غذا ہے، مطالعے کے ذریعے سے ذہن سازی ہوتی ہے، مطالعے کے ذریعے سے علم مطلب جو ہے اپنے ذہنوں کے اندر اور زبانوں کے اندر تھانٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند آتا ہے، اور جہاں مطلب جو ہے علم انسانوں کے اندر آتا ہے، ان کے کردار میں تبدیلی آتی ہے، ان کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، ان کی ارتقاء میں تبدیلی آتی ہے، ان کے رہن سہن میں تبدیلی آتی ہے، ان کے فیصلوں میں تبدیلی آتی ہے، اور ان کا اس معاشرے کے قیام میں اہم کردار مطلب جو ہے ان کا اہم کردار مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ مطالعے کا یہ رجحان جہاں پہلے زمانے میں بڑی تعداد میں مطلب جو ہے لائبریریاں بنائی جاتی تھی، جہاں لوگ بڑے رجحان کے ساتھ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور کتابیں خریدنا، گھر میں رکھنا، اس کو پڑھنا، اس کی حفاظت کرنا ایک بڑا مطلب جو ہے اہم مطلب جو ہے حصہ تھا۔ آج معاشرے کے اندر کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو وہی بیکار قسم کی ناولیں ہیں، بیکار قسم کی فضولیات والی مطلب جو ہے کتابیں ہیں، اور وہ بھی رجحان اس سوشل میڈیا، اس واٹس ایپ اور مختلف ایپس نے مطلب جو ہے ختم کر دیا، جہاں مطلب جو ہے پڑھائی کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ آج کوئی پڑھنا نہیں چاہتا، مختلف چھوٹے چھوٹے جسے شارٹ ویڈیو کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو دیکھنا، اس کو سننا مطلب جو ہے کافی سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اندر ذہن سازی نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ عکاسی نہیں آتی، ان کے اندر وہ تربیت کا سامان نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان کے اندر کمی آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے، تبھی کہے جا کر یہ واقعہ میرے اور آپ کی وہ تربیت کا سامان کرے گا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تاریخ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے مطلب جو ہے سامنے وہ واقعہ اطاعت شعاری کا مطلب جو ہے بہترین عکاسی کرتا ہوا میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے اچھے دوست و احباب کے حلقوں کے ذریعے سے بچوں کو بہترین مطلب جو ہے حلقے میسر آنا چاہیے، بہترین دوست میسر آنا چاہیے، کیونکہ ان کا ایمان ان کے دوستوں کی مطلب جو ہے اسی دوستی پر قائم رہتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے پروان چڑھتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم کسی عطر کی دکان میں جاؤ، جہاں کچھ خریدو یا نہ خریدو، مگر خوشبو لگا کر ضرور باہر واپس آ جاتے ہو، اور اگر مطلب جو ہے تم کسی کوئلے کی کان میں جاؤ، تم خریدو یا نہ خریدو، بغیر مطلب جو ہے کالک لگائے تم واپس پلٹ کر نہیں آتے۔ سامعین کرام، اسی طرح دوستوں کے حلقے انسانوں کو صحیح مطلب جو ہے راہ کی طرف گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان کے سلسلے میں مطلب جو ہے جانکاری ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد جب گود میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نوازا ہے، تو اس سلسلے میں سوچنا، اس سلسلے میں غور کرنا، اس کے مطابق مطلب جو ہے ان کی جانکاری کرنا آج کا وقت کا اہم ترین مطلب جو ہے تقاضا ہے۔ اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کو مطلب جو ہے ایسے ماحول عطا کر دیے جس وجہ سے معاشرے کے اندر وہاں مطلب جو ہے لو جہاد کے نام پر مختلف مطلب جو ہے واقعات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں غلط کاریاں منظر عام پر آ رہی ہیں، اسی کے نتیجے میں بے حیائیاں وجود میں آ رہی ہیں، اسی کے نتیجے میں علم کا مطلب جو ہے وہ سمندر مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے میسر آنا چاہیے تھا، وہ سارا کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے طریقہ کار، ان کی جانکاری شرط اول ہے۔ ایک اور طریقہ کار یعنی اچھی مجالس کے ذریعے سے، اچھی مجالس میں خود کا مطلب جو ہے داخل ہونا اور اپنے بچوں کو ان مجالس کا حصہ بنانا آج کا بہترین مطلب جو ہے تقاضا ہے۔ اگر ان مطلب جو ہے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے تو آج جو معاشرہ خرابی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، یقین جانیے کہ آج سے کچھ سال کے بعد یہ معاشرہ اور تباہی کے ساتھ منظر عام پر آئے گا، اور ہمارے بچوں کے لیے وہ مستقبل ایسا گھنانا اور خطرناک مطلب ثابت ہوگا جہاں ان کی ایمانوں کی حفاظت ممکنات میں سے نہ رہے گی۔ اس کے لیے بہترین مجالس کا اہتمام جہاں کیا جاتا ہے، خود اپنے آپ کو مطلب جو ہے اپنے اوقات کو ترجیح دیتے ہوئے وہاں اس میں قیام کرنا، اور اس کے ذریعے سے باتوں کا اعادہ کرتے رہنا، نصیحتوں کا اعادہ کرتے رہنا،
اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کا سامان کرنا، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو مطلب جو ہے ساتھ لے کر جانا، یہ بہترین مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے تقاضا پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام، کسی نے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ مسجد میں اگر پیچھے کھیلنے والے بچے موجود ہوں تو یقین جاننا چاہیے کہ ہمارا مطلب جو ہے مستقبل تابناک ہے جو میرا اور آپ کا کھڑا ہوا ہے۔ جہاں پر مسجد میں بچے ہی نظر نہ آئے تو یقین جانیے کہ وہاں میرا اور مستقبل اور آپ کا مستقبل کہاں مطلب جو ہے رہے گا۔ کیا مطلب جو ہے آنے والے مطلب جو ہے اس مستقبل میں ان بچوں کو مطلب جو ہے وہ صحیح مطلب جو ہے عکاسی کرنے والی وہ شخصیات میسر آئیں گی؟ وہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ ایک اور مطلب جو ہے جو بہترین مطلب جو ہے طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ ہے صحیح استاد یا معلم کے ذریعے سے۔ سامعین اکرام، پہلے زمانے میں لوگ اپنی تربیت مطلب بچوں کی نہیں کر پاتے، اپنے اندر علمی اعتبار سے کمی محسوس کرتے تو وہ ہمیشہ مطلب جو کام کرتے تھے ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مطلب جو ہے اپنے بچوں کو کسی استاد کے حوالے کر دیتے اور ان کے ذریعے سے ان کی تربیت کا سامان کر دیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، اس کے ذریعے سے وہ بچوں کے لیے تربیت کا سامان لازماً کر دیا کرتے تھے۔ اسی احسن تربیت کا انداز بہترین نمونہ جو حضرت عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے مربی کو ایک منتخب کیا، یعنی مطلب جو ہے استاد کو لے آئے اور ان سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی اصلاح کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجئے، کیونکہ اس کی نظر آپ پر گڑی رہیں گی۔ ان کے نزدیک اچھا وہی ہوگا جو آپ کریں گے اور برا وہ ہوگا جو آپ چھوڑ دیں گے۔ انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دو، اس لیے کہ انہیں مجبور نہ کرو کہ وہ اکتا جائیں اور نہ انہیں کھلا چھوڑ دو کہ اسے چھوڑ دیں۔ انہیں پاکیزہ ترین بات بتاؤ اور انہیں خفیف ترین شعر سناؤ۔ انہیں ایک علم سے دوسرے علم کی طرف نہ لگاؤ جب تک کہ وہ پہلے علم کو مضبوط نہ کر لیں، کیونکہ دل میں زیادہ باتوں کا ازدحام سمجھنے میں مخل ہوتا ہے۔ انہیں عقل مندوں کے طریقے سکھاؤ، انہیں عورتوں کے ساتھ بات نہ کرنے دو۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص جسے ہارون رشید کے نام سے جانا جاتا ہے وہ عباسہ خلیفہ میں سے ایک نیک آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹی کے لیے ایک مطلب جو ہے مربی معلم مطلب جو ہے علی بن احسن احمد کو مطلب جو ہے انہوں نے منتخب کیا اور ان کو وصیت کی اپنے بچے ان کے گود میں ڈالے، کیونکہ وہ خود مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے گدی پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ اپنی تربیت بچوں کی تربیت نہ کر پا رہے تھے۔ انہوں نے معلم کو مطلب جو ہے منتخب کیا اور ان کے گود میں بچے کو ڈالا اور ان کو وصیت جو کی وہ اس طرح تھی کہ اے احمد، امیر المومنین نے اپنے خوشی کا سرمایہ اور دل کی بہار آپ کے حوالے کر دی ہے، اس پہ اپنا ہاتھ رکھنا، اس کی اطاعت آپ پر واجب ہے، اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ جس طرح امیر المومنین کے ساتھ پیش آتے ہو۔ اسے قرآن کریم پڑھاؤ، احادیث کی تعلیم دو، اسے اشعار سکھاؤ، سنت کی تعلیم دو، اسے بتاؤ کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے، اسے بے موقع ہنسنے سے روکو، اسے بتاؤ کہ جب کوئی عمر میں بڑا یا علم میں بڑا اس میں داخل ہو تو یہ اس کی تعظیم کرے، آپ ہر لمحے اسے فائدہ پہنچائیے، اسے کسی بات پر غمگین نہ کریں اور اس کے ذہن مردہ ہو جائے اور آپ کے متعلق چشم پوشی سے کام لیں تاکہ وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ خود آراستگی میں لگے، کس قدر ہو سکے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں تاکہ وہ آپ کا قرب حاصل کر سکے، اور وہ اگر انکار کرے تو پھر سختی کے ساتھ اور شدت سے پیش آؤ۔ سامعین اکرام، یہ واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ معلم کے حوالے جب بچوں کو کیا جاتا ہے تو کس طرح سے مطلب جو ہے ان کو نصیحت کر کے ان کے گود میں ڈالا گیا، مگر آج مطلب جو ہے جو بچے استادوں کی گود میں ڈالے جاتے ہیں وہاں استادوں کا ایک طرح سے ڈانٹنا، انہیں مارنا، انہیں مطلب جو ہے کسی سزا میں مطلب جو ہے ان کو پکڑ لینا میرے اور آپ یعنی ماں باپ کے لیے کتنا مطلب جو ہے مشکل مرحلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں والدین اولاد کو وہ استاد کو کس طرح سے مطلب پکڑ لیتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ان پر گرفت کرتے ہیں، اسی کے نتیجے میں حد بندیاں ان پر عائد کر دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں آج جو استاد ہیں وہ میٹریلسٹک ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف پیسہ کمانے والی مشین ہے، ان کو کیا سکھانا ہے، ان کو کیا پڑھانا ہے، اس پر کوئی توجہ میسر نہیں آتی۔ سامعین کرام، آج مجھے اور آپ کو صحیح استادوں کا تعین کرنا
اور ان کی گودوں میں اپنے بچوں کو دینا یہ اہم ترین طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد مطلب آتا ہے ہر رشتہ اپنی سمجھداری سمجھ کر تربیت اخلاص کے ساتھ کرے، کیونکہ تربیت کے لیے ہر رشتہ اہم ترین ہے، چاچا ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، مطلب جو ہے چاچی ہو، چاچا ہو، یا تایا ہو، تائی ہو، یا نانا نانی کے ننیحال کے ہوں، یا ماما دادا دادی کے ددیحال کے ہوں، ہر رشتہ مطلب جو ہے بچے کی صحیح تربیت کرتا ہے۔ مگر سب افسوس، صد افسوس، آج کے ماحول کے اندر دیکھا جائے تو تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم اپنی اولاد پر تو مطلب جو ہے نظر رکھیں گے، مگر دوسرے کی اولاد خراب ہوتے ہوئے دیکھیں اس پر انگلیاں ضرور اٹھائیں گے، غیبت ضرور کریں گے، تجسس ضرور کریں گے، اس کو مطلب جو ہے بات کو ضرور پھیلائیں گے، برے القاب سے مطلب جو ہے اس پر مطلب جو ہے چھلنی مطلب جو ہے اس کے سینے کو کر دیں گے، مگر مطلب جو ہے اس کی تربیت کا سامان نہ کریں گے۔ یہ طریقہ کار اس معاشرے کے لیے اور خود اپنے آپ کے لیے ہم مطلب جو ہے پیروں پر کھلاڑی مار کر اس معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ دوسرا اہم ترین یہ مطلب جو ہے طریقہ کار ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں مطلب جو ہے نکاح کا سامان کرتے ہیں وہ نکاح کے سامان کے لیے سامعین کرام نیک کردار عورت کا انتخاب میری اور آپ کی مطلب جو ہے اہم ترین تقاضا ہے۔ کہیں مطلب جو ہے میرا اور آپ کا مطلب جو ہے وہ انتخاب کہیں پیسے کے بلبوتے پر، خوبصورتی کے بلبوتے پر، مختلف مالوں کو بٹورنے کے بلبوتے پر اگر کیا جائے تو یقین جانیے کہ میری اور آپ کی اولادوں کے لیے ایک ناسور بن کر منظر عام پر آئے گا۔ اس سے آنے والی جو مطلب جو ہے خاتون ہوگی وہ مطلب جو ہے کردار کے اعتبار سے صحیح نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ مال کے بلبوتے پر، خوبصورتی کے بلبوتے پر وہ داخل ہو گئی ہے۔ سامعین کرام، اولاد کی نسل کو چلانے کے لیے انتخاب صحیح کرنا میرا اور آپ کا وقت کا تقاضا ہے، اور صحیح مطلب جو ہے رائے کا قائم کرنا ہے۔ اور اہم اور ایک مطلب جو ہے چیز مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہ صحیح معنوں میں سوچ بچار کر اپنی اصلاح کا سامان کیا جائے۔ سامعین کرام، ایک شخص نے اپنے اولاد کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میرا تم پر پہلا احسان یہ ہے کہ میں اپنی شادی کے لیے ایسی عورت کو منتخب کیا ہے جو اعلیٰ نسل والی اور اس کا پاک دامن ہونا واضح ہے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کے نچوڑ کے بعد آخری حصے کے ساتھ اپنی بات کے اختتام تک پہنچوں، وہ یہ ہے کہ بچے کی اصلاح کے نتیجے میں معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، بچے کی جب اصلاح ہوتی ہے، جہاں اس کی تربیت کا سامان کیا جاتا ہے تو اس کی جہاں ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں بچے مطلب جو ہے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن کر منظر عام پر آتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ان کی تربیت کا سامان کیا، اخلاق کے اعتبار سے بڑھاپے کی عمر میں ان کی رکھوالی کرنا، انہیں مطلب جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ اہم مطلب جو ہے وہ شیبہ ہے جو ایسی اولادوں کے ذریعے سے منظر عام پر آتا ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے جو اثر معاشرے کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو بے حیائی، جو بے پردگی، جو جو ہے بد اخلاقیاں اور عقیدے کی مطلب جو ہے پختگی نہ ہونا اور بد عقیدگی کا جو رجحان ہے، ان تمام رسومات کا خاتمہ اس وقت ہی ممکن ہے جہاں ہم بچے کی تربیت کا سامان کریں۔ آج ایک سے زائد خواتین ایک دوسرے سے سر جوڑ کر اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہی ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ اس زمانے خراب کی اصلاح کا سامان کیا ہے؟ اس کا سامان یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے۔ اس تربیت کے سلسلے میں میرے اور آپ کے لیے واقعات کی شکل میں ذی الحجہ کا مہینہ میرے اور آپ پر ہر سال سایہ فگن ہوتا ہے، وہاں یہ مطلب جو ہے یاد دلائی جاتی ہے کہ دیکھو کس طرح سے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی تربیت کی، جس کے ذریعے سے بچے کے سامنے صرف مطلب جو ہے خواب کا اظہار، اس بات کا مطلب جو ہے اقرار ہے کہ ابا جان جو حکم دیا ہے کر ڈالیے، مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ کیا ایسی اولاد کی تمنا میں اور آپ نہیں کرتے؟ کیا ایسی مطلب جو ہے اطاعت شعاری کا مطلب جو ہے تقاضا مطلب جو ہے میں اور آپ پورا کرنا نہیں چاہتے؟ کیا میں اللہ کے سامنے میں اور آپ مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے انعام پانا نہیں چاہتے؟ ان تمام مطلب جو ہے خواہشات کے پیچھے اہم کردار ادا ہو سکتا ہے، اس معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اپنے کردار اور اپنے گھر کو سکون بنایا جا سکتا ہے، تو وہ مطلب جو ہے اولاد کی تربیت ہے۔ اگر یہ اولاد کی تربیت صحیح نہ ہو جائے تو یقین جانیے کہ جو آج معاشرہ جس مطلب جو ہے سنگین مراحل اور سنگین مطلب جو ہے مسائل اور الجھنوں کا شکار نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کچھ اور نہیں، یہ مطلب جو ہے گودوں کا وہ مطلب جو ہے تربیت یافتہ نہ ہونا، ان گودوں سے پھسل کر مادہ پرستی کے دہانے پر ان کا چلے جانا، اور ہماری گودوں کے اندر جو علم ہونا چاہیے وہ علم کی کمیاں مطلب جو ہے ہو جانا آج مطلب جو ہے سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، آنے والے مہینے کے اس واقعے کو بیان
کر تنہائی میں بار بار پڑھیے اور اسے تصور کیجئے کہ ایک باپ کا اظہار اور ایک بیٹے کا اقرار کیا مطلب جو ہے تربیت ہوگی، کیسا وہ انداز ہوگا جہاں بچہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور مطلب جو ہے کشاں باپ کے ساتھ نکل کھڑا ہوا ہے اور اپنی گردن اس مطلب جو ہے پتھر پر رکھ کر قربان ہونے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیسا مطلب جو ہے تربیت کا میدان ہوگا، وہ کیسا طریقہ کار ہوگا جس کی بنا پر ایسے مطلب جو ہے شخصیت منظر عام پر آئی۔ ہمیں بھی ایسا کام کرنے کی مطلب جو ہے کوششیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے مطلب جو ہے ہمت افزائی کے ساتھ مختلف مطلب جو ہے استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی جسارت بھی ہونی چاہیے۔ واقعات مجھے اور آپ کو استقامت فراہم کرتے ہیں، یہ واقعات مجھے اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جو چیز بھول گئے ہیں اسے یاد کرو اور اپنی گودوں میں وہ تربیت کا سامان کرو اور معاشرے کے اندر ویسی اولادیں لے آؤ جو مطلب جو ہے صالح پرور ہوں، جو مطلب جو ہے فرمانبردار ہوں، جو اللہ کی مطلب جو ہے پکار کر آمنا و صدقنا کے مصداق میں آگے بڑھنے والی اولادیں ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم بھی وہی مائیں ہوں گی جو اپنے بچوں کو مطلب جو ہے کہہ کر جو ہے فوج کی مطلب جو ہے وہ ذرہ پہناتے ہوئے انہیں بھیجتی تھی کہ اگر سامنے سے تیر لگا ہوا ہے تو میں تمہیں دودھ بخشوں گی، اگر تمہاری پیٹھ پر تیر لگا ہوا مجھے نظر آیا تو میں مطلب جو ہے سمجھ جاؤں گی کہ تم مطلب جو ہے پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھے اور میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہ کیسی مائیں ہوں گی، وہ کیسا طریقہ کار ہوگا، وہ کیسی تربیت ہوگی، وہ کیسی ذہن سازی ہوگی، اس پر سوچئے، غور و فکر کیجئے، کیونکہ یہ موضوع اتنا اہم اور اتنا وسیع ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے اس میں کم ہی کم نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سوچنے، صحیح عمل کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور صحیح شعوری احساسات کے ساتھ اپنے اعمال پر مطلب جو ہے نظر ثانی کرنے اور صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت پیدا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔